وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ۔ یعنی میں کوئی خطیب یا مقرر نہیں بلکہ مسجد محمدی میں چلنے والے مدرسے کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ یہ میرے اساتذہ کی محنتوں اور دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ میں آپ سب کے سامنے کچھ بولنے کے قابل ہوا ہوں۔ چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر کرار کے شیدائیوں، غریب نواز کے فدائیوں، غوث پاک کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے مت والوں، آئیے آپ اور ہم مل کر شمس گنبد میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی اللہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطہ کے تحت میں نے بھی قرآن و مجید کے مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز دل کا سرور ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گیا ہے۔ آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ آج مسلمان دنیاوی کاموں میں مست ہے۔ آج مسلمان نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتا ہے، لیکن مسلمانوں خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، دوستوں احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ اچھی طرح نماز پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم سے عہد لے لیا ہے کہ اسے بخش دے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔
اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجئے۔ کون مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا؟ اگر چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا اور حقیقی معنی میں عاشق رسول ہوگا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوگا تو آج سے نماز شروع کر دیجئے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کر لیجئے۔ اللہ کے حبیب دانے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی، نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ مگر جو نماز عشق مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی، اور جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی، اور وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہوں منکروں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہوں منکروں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ واہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، معلوم ہوا کہ نماز عشق رسول میں پڑھنی چاہیے، ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، طریقے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، حب مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء با جماعت پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 براتیں عطا فرمائے گا، پہلی نار سے دوسری نفاق سے۔ ایک اور جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسجد میں 40 راتیں با جماعت نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولا فوت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ محترم حضرات، مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، خصوصاً نماز عشاء اور فجر کی جو پابندی کرتا ہے، عشق نبی میں ڈوب کر ادا کرتا ہے، اس کے لیے یقیناً دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ جب میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر رب تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ واپس جائیے اور اپنے رب تعالیٰ سے کم کرا لیجیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنی گناہ گار کمزور امتی کا خیال کرتے ہوئے نمازیں کم کراتے ہیں۔ اس طرح 45 وقت کی نمازیں معاف کرا دیتے ہیں، صرف 5 وقت کی نمازیں رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جس نے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھا، عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر 5 وقت کی نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50 وقت کی نمازوں میں ثواب۔ ایک مرتبہ باوجہ بلند درود شریف پڑھ جو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں۔ جب یہ رکوع میں جاتا ہے اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔
آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، بے شمار لوگ نماز سے غفلت کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا کہ نماز پڑھنا ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں نمازی کے لیے خوشخبری اور بے نمازی کے لیے وعیدیں آئی ہیں۔ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ عمدن فقط کفر، بے شک جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کے باوجود اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتے، آئیے آج ہم عہد کریں کہ آج سے نماز کے پابند ہو جائیں اور اپنے گھر والوں کو تاکید کریں اور اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔